بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کاشتکار بھائیو آپ خیریت سے ہوں گے۔ گندم کی فصل کے اندر کاشتکار بھائی کھاد کا بے تحاشا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس استعمال کرنے کے بعد بھی ان کو اچھے رزلٹ نہیں مل رہے ہوتے، اور وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ کھاد جو ہے وہ 2 نمبر ہے۔ کافی حد تک یہ ان کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ معاملات کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ وہ خود 2 کھادوں کو یا 3 کھادوں کو آپس میں مکس کر کے اس کھاد کو جو ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا رزلٹ وہ نہیں لے پا رہے ہوتے جتنی ان کو رزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ ان کے گندم کو یا کسی بھی فصل کو وہ فائدہ دینے کی بجائے جو ہے وہ نقصان دیتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے متعلق تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کاشتکار بھائیوں، جب آپ کھادوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کھادوں کے استعمال میں آپ کو کچھ احتیاط جو ہے وہ لازمی برتنی ہوتی ہیں۔ جب آپ ان احتیاط سے کھادوں کو ڈالتے ہیں تو آپ کو پیداوار بھی جو ہے وہ دگنی حاصل ہوتی ہے، اس میں آپ کو نتائج بھی ہیں جو وہ اچھے حاصل ہوتے ہیں، اس میں آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان اس معاملے میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کی فصل جو ہے وہ سٹریس میں آ سکتی ہے، لیکن پیسوں کا نقصان تو ہے ہی۔ تو اس میں آپ نقصان سے کس طرح بچ سکتے ہیں، تو اس میں کچھ احتیاط میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ڈی اے پی کھاد کے ساتھ زنک والی کھاد کو کبھی بھی استعمال نہیں کروانا، یعنی کہ زنک والی کون سی، جو زنک سلفیٹ کی فارم میں ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ زنک سلفیٹ اور ڈی اے پی کو مکس کروا کے جو ہے وہ آپ چھٹا کرواتے ہیں یا آپ زمین کے اندر ڈلواتے ہیں تو اس میں زنک فاسفیٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ زنک فاسفیٹ پانی کے اندر حل پذیر نہیں ہے، یا زمین کے اندر جو ہے وہ جب آپ پانی لگاتے ہیں تو وہ اس کو حل پذیر نہیں ہے، وہ آپس میں جو ہے وہ فکس ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ فکس جب ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی فاسفورس بھی ضائع ہو جاتی ہے، آپ کی زنک بھی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اس دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے ڈی اے پی کے ساتھ آپ نے زنک سلفیٹ نہیں استعمال کروانی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس چلیٹڈ فارم کے اندر جو ہے وہ زنک ہے تو وہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں، اس سے آپ کی زنک فاسفیٹ نہیں بنے گی۔ چلیٹڈ فارم کے اندر آپ زنک استعمال کروا سکتے ہیں، فاسفورس کھاد کے ساتھ مکس کروا کے، ڈی اے پی کے ساتھ بھی مکس کروا سکتے ہیں اور نائٹروفاس کھاد کے ساتھ بھی مکس کروا کے جو ہے وہ آپ چھٹا کروا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کیلشیم امونیم نائٹریٹ یعنی کہ کین گوارا کھاد کے ساتھ کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ سلفر کو استعمال نہیں کروانا۔ جب آپ سلفر استعمال کرواتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے وہ زنک سلفیٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ڈی اے پی کھاد کے ساتھ جو ہے یا کسی بھی فاسفورس کھاد کے ساتھ آپ نے جو ہے کسی بھی دوسرے نیوٹرن کو آپ نے استعمال نہیں کروانا۔ اسی طرح کیلشیم امونیم نائٹریٹ کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ پوٹاش کھاد کو استعمال نہیں کروانا۔ اسی طرح آپ نے کیلشیم امونیم نائٹریٹ کے ساتھ آپ نے دوسری جو ہے وہ جو نیوٹرین آپ کو ملتے ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کروانے۔ جب آپ یہ استعمال کرواتے ہیں تو اس سے یا زنک سلفیٹ بن جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیلشیم فاسفیٹ بن جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیلشیم سلفیٹ بن جاتا ہے۔ یہ والی جو سلائیاں بنتی ہیں یہ پانی کے اندر جو ہے وہ حل پذیر نہیں ہوتی۔ جب پانی کے اندر حل پذیر نہیں ہوتی تو مطلب دونوں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، آپ نے زنک کے ساتھ جو ہے وہ فاسفورس کھاد کا استعمال نہیں کروانا، یعنی کہ زنک فاسفیٹ استعمال نہیں کروانی۔ اسی طرح کین گوارا کے ساتھ بھی آپ نے یہ والے نیوٹرن جو ہے وہ استعمال نہیں کروانے۔ یوریا کھاد ایک ایسی کھاد ہے جس میں آپ نائٹروجن کے ساتھ کسی بھی کھاد کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ یوریا کے ساتھ آپ ایس او پی کھاد کو استعمال کروا سکتے ہیں، آپ ایم اے پی کھاد کو استعمال کروا سکتے ہیں، اسی طرح کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کھاد آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو مطلب آپ نے ان احتیاط کو برتنا ہے۔ جب آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، جب آپ ان کے اوپر احتیاط کرتے ہیں تو آپ کی کھادیں جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی، اس سے آپ کی پیداوار جو ہے وہ دگنا ہو جاتی ہے، آپ کے پودوں کی شگوفوں کی تعداد بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سیٹوں کی تعداد بڑھتی ہے، آپ کے اندر اس کے اندر دانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، تو مطلب آپ کی پیداوار جو ہے وہ ڈبل ہو رہی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔